اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اسلامک سلوشن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے۔ جمعۃ المبارک کے حوالے سے یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی جمعۃ المبارک سے اس کا آغاز کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کا عنوان ہے کہ آپ ہر جائز حاجت اور مراد پوری کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کیونکہ کل ایک بہن نے ہمارے سے رابطہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے مختلف کاموں کے اندر رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ شاید کوئی جادو ہے، کوئی ٹونا ہے جس کی وجہ سے ان کے کام کے اندر رکاوٹیں بڑھ رہی ہیں، یا کوئی ایسی بندش ہے جو کسی نے کروا دی ہے کہ ان کے جو مختلف کام ہیں وہ اٹکتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک وظیفے کی تلقین کی تھی کہ انہیں کوئی وظیفہ ایسا بتایا جائے کہ ان کے راستے صاف ہو جائیں۔ تو اسی حوالے سے اسی ریکویسٹ کو ملحوظ خاطر رکھ کر میں یہ وظیفہ بنا رہا ہوں۔ اگر آپ کے کام نہیں بھی اٹک رہے تو آپ ویسے بھی اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ دوستو، کسی بھی جائز کام کو کروانے کے لیے اللہ پاک کی نصرت ہمیں مل جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک ہر جائز کام میں مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک اپنی برکت اس کے اندر شامل فرما دیتا ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ کام جائز ہو، وہ حاجت جائز ہو۔ ہم آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر 3 وظیفے تقریباً بتائیں گے جو کہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے اور جائز حاجت کے حوالے سے ہوں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر درود شریف پڑھ کر کوئی کام کیا جائے تو وہ کام مزید بابرکت اور بافضیلت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم پہلے ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے وظیفے کا آغاز کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ دوستو، درود شریف کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ہم اپنے آج کے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا وظیفہ، جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ تمام حاجات کو پورا کرنے کا وظیفہ ہے، اور جمعۃ المبارک کو اس وظیفے کا آپ نے آغاز کرنا ہے۔ دوستو، جمعۃ المبارک کے دن آپ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد ان دونوں میں سے کوئی ایک وقت آپ مقرر کر لیں اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 500 مرتبہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ کی آیت نمبر 4 500 مرتبہ آپ نے اس کا ورد کر لینا ہے۔ 500 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ 4 مرتبہ اول و آخر، معذرت، آپ 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ لیں۔ یہ عمل اگر آپ نے اس جمعۃ المبارک سے شروع کیا ہے تو آپ نے 41 دن اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اور آپ نے اس عمل کے اندر ناغہ نہیں کرنا۔ یہ عمل جب آپ 41 دن تک جاری رکھیں گے اور 41 دن مکمل ہوں گے تو آپ کی اللہ پاک ہر جائز حاجت، ہر جائز ضرورت کو پورا فرمائے گا۔ یہ دوستو پہلا وظیفہ ہے۔ ابھی ہم بڑھتے ہیں دوسرے وظیفے کی جانب۔ دوسرا وظیفہ بھی قرآن کریم کی آیت ہی سے متعلق ہے۔ پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 9۔ اس کو آپ نے اس جمعۃ المبارک سے شروع کرنا ہے، اور ہر نماز کے بعد آپ نے 14 مرتبہ پارہ 9 سورہ انفال آیت نمبر 9 کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 14 مرتبہ آپ نے ہر آیت کو پڑھنا ہے،
اور 11 دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، آپ نے اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اس کی ایک تو نیت اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور دوسرا آپ نے وظیفے کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا ضرور مانگنی ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تیسرا وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، پارہ نمبر 21 سورہ روم آیت نمبر 4 اور 5۔ اس کو آپ نے دوستو کسی بھی دن، یعنی جمعۃ المبارک کے وقت کسی بھی ٹائم آپ نے یہ وظیفہ کر کے 113 مرتبہ یہ پڑھ کے آپ نے اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کے مقصد کو ضرور پورا فرمائے گا۔ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، پارہ نمبر 21 سورہ روم آیت نمبر 4-5 کو 113 مرتبہ، یعنی کہ 113 مرتبہ ہی آیت نمبر 4 اور 113 مرتبہ ہی آیت نمبر 5، اس کو آپ نے پڑھ کے دعا کر لینی ہے۔ دوستو یہ 3 وظائف ہو چکے ہیں جو آپ کو بتلا دیے گئے ہیں اپنی ہر جائز مراد اور حاجت کو پورا کرنے کے، اور یہ وظائف جمعۃ المبارک سے آغاز کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو سب سے اہم چیز ہے جو اگلے 2 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ نے لازمی سننی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی وظیفہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ اہم چیز ہے وظیفے کا تقاضا، یعنی کہ کسی بھی چیز تک ایکسیس کرنے کے لیے ایک پاس ورڈ درکار ہوتا ہے، وظیفے کے تقاضے وہ پاس ورڈ ہوتے ہیں۔ اس وظیفے ان تینوں وظائف کے کل ملا کر 3 تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا اور سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ مکمل کامل یقین، ایمان اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ آپ یہ وظیفہ کریں تو اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین کے ساتھ وظیفہ کریں کہ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ لازماً پورا ہوگا، اور آپ لازماً کامیاب ضرور ہوں گے۔ اگر اس کے اندر رتی برابر بھی شک و شبہ آپ نے کیا تو یہ وظیفہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ کو اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں، آپ کو ایمان ہی نہیں، تو آپ کی دعا کیسے اللہ قبول کر لے گا؟ دوسرا اور اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ پاک صاف، باوضو اور پاک دامن ہو کر یہ وظیفہ کریں، یعنی کہ پاکیزگی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اس وظیفے کے لیے۔ کسی بھی بڑے شخص کے سامنے جب آپ حاضر ہوتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ پاک صاف ہوں، اچھے کپڑے ہوں، خوشبو لگائی ہوئی ہو۔ اسی طرح جب اللہ کی ذات، اللہ جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہو تو تب بھی پاکیزگی اور صفائی بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر ہماری دعا، صفائی کے بغیر، صفائی نصف ایمان ہے، اس کے بغیر ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا اور سب سے اہم جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رزق حلال کھائیں، کیونکہ رزق حرام کھانے سے رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے، بڑی واضح طور پر وعید ہے کہ جو شخص رزق حرام کھاتا ہے اس کی کوئی ایک دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ رزق حرام کھانے والے کی تمام دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے دوستو ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ رزق حرام کھا کر اگر وظیفہ بھی ایک دعا کی قسم ہے، اگر وظیفہ کیا جائے گا تو رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ خود بھی رزق حلال کمائیں، کھائیں، دوسروں کو رزق حلال ہی کی تلقین کریں، اور اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کھلائیں۔ یہی ہمارے پاس آخری چارہ ہے، اور یہ 3 اہم تقاضے تھے وظائف کے جو آپ کو بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسلامک سولوشن کے ویڈیوز سیکشن میں چلے جائیں، وہاں بہت سارے ٹاپکس پر ویڈیوز موجود ہیں۔ اگر آپ کو وہاں سے آپ کی متعلقہ ویڈیو نہیں ملتی تو آپ ہمارے سے ضرور رابطہ کریں، جھجکیں نہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ویڈیو، آپ کا مسئلہ آپ کو جلد از جلد وہ حل کر دیا جائے، اور ہم اپنے علم کی روشنی میں اور آپ کی ضرورت کے مطابق وہ چیز حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کا
کوئی مسئلہ ہو آپ ہمارے سے پرائیویٹ فیس بک پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد آپ کی بات کا قرآن و حدیث اور سنت کی روشنی سے جواب دے دیا جائے۔ آپ اسلامک سولوشن چینل کی ویڈیوز دیکھتے رہیے، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیے اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں تاکہ ہم مزید امپروومنٹ اپنی ویڈیوز کے اندر لا سکیں۔ جزاک اللہ خیرن۔